بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گڈ مارننگ۔ ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ ایک کالی رات کے بعد ایک نیا دن شروع ہوا اللہ کی کرم سے۔ بے شک وہی ذات ہے جو ہمیں ایک رات کے بعد ایک خوبصورت دن دیتے ہیں۔ تو اسی امید کے ساتھ دن کی شروعات کی جاتی ہے کہ یہ آنے والا دن ہمارے لیے خوشیاں لے کر آئے گا، کچھ خواہشات کی تکمیل کرے گا۔ اصل میں الفاظ کا چناؤ جو ہوتا ہے، کبھی کبھی انسان ان کو بولنے سے قاصر ہوتا ہے۔ میں کوئی ریگولر پرسن نہیں ہوں جو میں ایک کیمرے کے سامنے بیٹھوں اور بولنا سٹارٹ کر دوں۔ میرے لیے ڈیفیکلٹ ہے اور معذرت چاہوں گا کہ اگر میرے کچھ الفاظ پراپر طریقے سے ادا نہیں ہو پاتے، جس طرح کوئی ولاگر یا ریگولر پرسن جو یوٹیوب پہ یا کہیں پہ بھی ویڈیوز وغیرہ یا ریلز وغیرہ بناتا ہے، جو پراپر طور پہ ادا کرتا ہے، تو میں معذرت چاہوں گا کہ اگر میں اپنے تلفظ، اپنے الفاظ کو صحیح طریقے سے بیان نہیں کر سکتا یا کر پاتا۔ تو دیکھیں، لرننگ جو ہوتی ہے وہ ہر عمر میں ہوتی ہے، اس کی کوئی اسپیسیفک ایج نہیں ہوتی۔ سمجھ لیں کہ یہ میری لرننگ کی ایج ہے۔ دیکھیے، اب آپ کہیں کہ یہ بندہ بیٹھا ہوا ہے کیمرے کے سامنے اور ایج سے بھی کافی زیادہ لگتا ہے، بائی فیس بھی اس کے ایکسپریشنز، اس کا حلیہ بتاتا ہے کہ یہ بندہ ابھی بچہ تو نہیں ہے، جو لرننگ کا بتا رہا ہے کہ لرننگ کر رہا ہوں میں۔ دیکھیں، وہی بات کہتے ہیں کہ جب کہا جاتا ہے کہ انسان کی لرننگ ختم نہیں ہوتی، تو اس کا مطلب ہے انسان کی اگر ایج بھی ختم ہو جائے تو اس کی لرننگ ختم نہیں ہوتی۔ سیکھنے کی عمر کوئی نہیں ہوتی۔ تو اگر میں اب کیمرے کے سامنے بیٹھا ہوں تو کوشش کر رہا ہوں کہ کیمرے کے سامنے کچھ الفاظ ادا کر سکوں، کچھ بول سکوں۔ میرا مقصد یہی ہے کہ جو کچھ میرے دل میں ہے، جو کچھ میرے دماغ میں ہے، جو کچھ میری روح میں ہے، میں ان کو الفاظ بنا کے کچھ بیان کر سکوں، کچھ سوچیں۔ جیسے کہ ہر انسان کے دن کا عمل شروع ہوتا ہے اور وہ بہت کچھ سوچتا ہے اور ساری سوچوں کی تدبیر اس کی ممکن نہیں ہوتی، اسی طرح میں بھی کچھ سوچ کے اٹھا ہوں، کچھ سوچ کے آفس آیا ہوں، کچھ سوچ کے پورے دن کی تکمیل چاہوں گا، کچھ خواہشیں لے کر آیا ہوں، روزگار کی تلاش میں آیا ہوں یا روزگار پہ آیا ہوں یا روزگار کا حصول چاہتا ہوں۔ ہر انسان کے مائنڈ میں یہ چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہوتی ہیں۔ تو آپ یہ سمجھیں گے کہ لرننگ ایک اسپیسیفک ایج میں کی جاتی ہے؟ نہیں۔ جب انسان اپنے ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے تب بھی وہ لرن کر رہا ہوتا ہے اپنی ماں کی عادات، ٹھیک ہے، اس سے وہ لے رہا ہوتا ہے۔ جو کچھ وہ سوچ رہی ہوتی ہے، اس سوچ کا عمل اس بچے پہ ہو رہا ہوتا ہے۔ جو کچھ وہ کھا رہی ہوتی ہے، وہ ڈائٹ اس بچے کو لگ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو باہر کا ماحول ہوتا ہے وہ بھی کافی زیادہ اس کو اٹریکٹ کرتا ہے اپنی طرف۔ دیکھیے، یہ ایک ایسی لرننگ ہے جس میں ہم بظاہر تو کسی کو دیکھ نہیں سکتے، لیکن وہ لرن کر رہا ہوتا ہے۔ اور پھر جب وہ اس دنیا میں آتا ہے تو پھر وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے وہ ابھی بولنا سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، پھر وہ چلنے کی کوشش کرتا ہے،
پھر وہ کچھ پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے، پھر وہ ایک ایسی ایج میں آتا ہے جب اس کی اسکولنگ ہوتی ہے، لیکن اس کی ساتھ لرننگ چل رہی ہوتی ہے، اسکول سے کالجز سے یونیورسٹیز سے ایک پریکٹیکل لائف سے ایک اولڈ ایج سے ایک مطلب ایٹ دی اینڈ آف دی ججمنٹ، ہر انسان کا آخری دن وہ ججمنٹ کا ڈے ہوتا ہے، اس کی ججمنٹ کا، کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو بس ایسے ہی جو ہے انسان کی لرننگ ہوتی رہتی ہے. تو باقی امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ میرا ساتھ دیں گے. میں کوشش کروں گا بولنے کی، وہ الفاظ جو آپ سننا چاہیں، وہ الفاظ جو میں بولنا چاہوں اور آپ کو سنانا چاہوں، کچھ نہ کچھ مثبت الفاظ، جس سے انسان میں پازیٹیوٹی آئے، اچھی سوچ کا حصول ہو، اور اسی سوچ سے ہم اپنی کچھ خوابوں کی تکمیل کر پائیں. اگر ہم پازیٹیو وے میں چلیں گے تو ہمیں ریٹرن بھی پازیٹیو ملے گا. اگر ہم کچھ شارٹ کٹ مین یوز کریں گے تو اس کا ریٹرن بھی وقتی طور پہ تو بہت زیادہ اٹریکٹیو ہوگا، لیکن بعد میں جا کے وہ ہمیں جو ہے نا کچھ اس سے لاس بھی ہو سکتا ہے. تو ہمیں ہمیشہ شارٹ وے یوز نہیں کرنا چاہیے کسی چیز کو بھی حاصل کرنے کے لیے یا کسی چیز کی بھی تکمیل کے لیے. پہلے اس کو لرن کرنا چاہیے تاکہ وہ آپ کو اچھا ریٹرن دے سکے. لرن فرسٹ اینڈ گیٹ ریٹرن. پازیٹیو، ہمیشہ ہم پازیٹیو بی پازیٹیو یہ ورڈ سنتے ہیں کہ یہ ایک موٹیویشنل ورڈز میں بھی شامل کیا جاتا ہے، اور اس کو ہم کسی اور فارم میں بھی یوز کر سکتے ہیں کہ انسان کا مائنڈ ہمیشہ جو ہے نا ڈفرینٹ سوچوں کے ساتھ وابستہ رہتا ہے، جس میں کچھ نیگیٹیو وائبز آتی ہیں، کچھ پازیٹیو وائبز آتی ہیں. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسان کو ہمیشہ پازیٹیو رہنا چاہیے. بے شک یہ دن ہمیں اللہ نے دیا اور ہمیں اس دن کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ یہ دن ہمارے لیے بہت ہی بہتر ہو سکتا ہے اگر ہم اس کو بہتر بنانا چاہیں تو چلیں امید کرتے ہیں کہ ہم اس کو بہتری کی طرف لے کر جائیں گے، اور میں کوشش کروں گا کچھ اچھا بول پاؤں، کچھ اچھا لکھ پاؤں، تاکہ آپ میرے الفاظ کو سمجھ سکیں. ابھی میں خود حیران ہوں کہ مجھے کچھ کہنا کیا ہے اور مجھے آپ کو سنانا کیا ہے، کیونکہ دل میں تو بہت ساری باتیں ہیں، الفاظ زبان تک آتے ہیں، کبھی کبھی وہ بیان نہیں ہو پاتے. تو کبھی کبھی انسان جب اسکرین کے سامنے بیٹھتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ وہ آئینے کے سامنے بیٹھتا ہے اور اپنا عکس دیکھنا وہ شروع کر دیتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو فیس نہیں کر پا رہا تھا. سب سے مشکل کام ہوتا ہے انسان خود کو آئینے میں دیکھے اور خود کو فیس کرے کہ کیا وہ واقعی میں ویسا ہے جیسا وہ بول رہا ہے. تو اس چیز کو جو ہے آپ اپنے سامنے جب برعکس دیکھتے ہیں تو وہ بڑا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے. تو بے شک میں خود اسی عمل سے گزرا ہوں کہ مجھے تھوڑا ڈیفیکلٹ بھی لگتا ہے کبھی بولنا، لیکن الفاظوں کا خزانہ ایسے بھرا پڑا ہے جیسے کوئی پہاڑ میرے دماغ میں چل رہے ہیں جو پھٹنے کا نام لیتے ہیں، لیکن میں ان کو روک دیتا ہوں. مجھے لگتا ہے کہ جب ایسے الفاظ میں بول دوں گا کسی کے لیے مشکل بھی ہو سکتی ہے، شاید میرے لیے بھی. تو بس امید کرتا ہوں کہ آپ کا ساتھ میرے الفاظوں کے لیے کچھ خوشائند ہوگا، اور ہم کچھ اچھی چیزیں لے کر آئیں گے، کچھ اچھی باتیں. تب تک کے لیے السلام. انشاءاللہ پھر بات ہوگی، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.